السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چارپائی کی چینچی میں دبی دبی کراہتی نسوانی سی آواز نکلی۔ پاگل ہو، اس نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، حالات خراب ہیں، باہر نہیں نکلنے دیتے، نہ ہی تیرے گاؤں کو لاریاں جا رہی ہیں۔ بس 2-4 دن کی بات ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر میں خود تیرے ابا کے پاس لے چلوں گا۔ واپسی پر تیری مالکن اور بچوں کو بھی تو لانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بات پوری ہوتی اس کے ہونٹ جکڑ گئے۔ 15 دن پہلے تک سب ٹھیک تھا، وہ بھی کتنی خوش تھی کہ شہر جاؤں گی، وہاں ابا کے صاحب کی کوٹھی میں رہنا ہے، جھاڑ پھونک بھی کرنی ہوگی نا، وہ تو اماں بھی کروائے رکھتی ہے، اوپر سے گالیاں الگ سننے کو ملتی ہیں۔ سب سکھیاں بھی تو جا چکی تھیں، شہر کا کاج کے واسطے اس کو بھی سولواں چڑھ گیا تھا۔ یہی تو عمر ہوتی ہے، پھر بڑے صاحب اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہیں سے ڈولی میں رخصت کرتے ہیں۔ اس کی سہیلی کرامتے بھی تو اس کے سیٹھوں نے ہی بیاہی تھی، کتنی خوش ہے وہ، اس کا گھر والا وہیں سیٹھوں کے گھر مالی ہے۔ کرامتے نے پچھلے مہینے بوڑھی ماں کو برقی مدھانی بھجوائی ہے۔ میں تو نہ کچھ بھیجوں، سب جوڑ کر رکھوں گی، جب لوٹا کروں گی شہر سے تب بڑے بڑے نوٹ ہوں گے میرے پاس، ماں بھی پھر گالیاں نہیں بکے گی۔ اگلے دن 4 پرانے جوڑے ایک شاپر میں باندھے اور بوڑھے باپ کے ساتھ نرم گھاس پر کھڑی میم صاحب کو نام بتا رہی تھی۔ جی میرا نام صفیہ ہے، سارے سپو بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کرم دین، تم جاؤ، میں اسے کام سمجھا دوں گی۔ میم صاحب نے اس کے باپ کو رخصت کیا اور صفیہ کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ابھی وہ ٹی وی لاؤنج میں پہنچے ہی تھے کہ خبر چل رہی تھی کسی وبا کے پیش نظر پورے ملک کو اگلے دن سے بند کیا جانا تھا، ممکن تھا کہ کرفیو نافذ ہو جائے۔ میم صاحب نے آنن فانن بچوں کو تیار کیا اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میکے کا رخ کیا۔ جاتے ہوئے صاحب کو کال کر دی کہ گاؤں سے کرم دین کی بیٹی آئی ہے، اسے سرونٹ کوارٹر میں ان کے واپس آنے تک رکھ لیں۔ یوں تو اور بھی ملازمین تھے لیکن سب شام کو گھر چلے جاتے تھے، اب جو وبا پھوٹی تو ان کو بھی جواب دے دیا گیا۔ شام کو صاحب گھر آئے تو سہمی سی صفیہ لان میں منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تو تم ہو کرمو کی بیٹی میم صاحب، تو اب نہ جانے کب آئیں، تم آج رات پیچھے سرونٹ کوارٹر میں رکو، کل میں تمہیں گاؤں واپس بھجوا دوں گا۔ کتنی خوش تھی وہ کہ شہر رہے گی، مگر یہ کمبخت وبا بھی ابھی پھیلنی تھی۔ وہ اکیلی کمرے میں لیٹی ڈر دور کرنے کے لیے مختلف سوچیں دماغ میں گڈمٹ کر رہی تھی کہ یکدم بلی کے رونے کی آواز آئی اور وہ چیختی ہوئی کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ صاحب ابھی ٹی وی لانچ میں ہی تھے، اس کو چیختا دیکھ کر وہ بھی ڈر گئے۔ کیا ہوا؟ وہ کچھ بتاؤ بھی، وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے وہاں۔ صاحب جی پہلے تو غصے میں بیگم کو کوستے رہے، پھر نہ جانے کیا سوجی، اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جی، وہ سٹپٹائی سی ان کے پاس چلی گئی۔ صاحب جی نے نہایت شفقت بھرے انداز میں گال چومتے ہوئے پوچھا، نام کیا بتایا تھا تم نے بھلا؟ وہ پلو سنبھالتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں بولی، جی صفو، صفیہ۔ بہت پیارا نام ہے، یہ کہتے ہوئے ان کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ پہلے 2 دن تو اسے ہوش ہی کہاں تھا، نہ جانے صاحب جی نے کس شے کی بوتل اس کے منہ کو لگائی تھی، سوکھے حلق سے جیسے تیزاب سا گزر گیا ہو، پھر اسے یاد نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ خوابوں میں وہ گاؤں کی جانب چلی جا رہی ہے، سفر ہے کہ نہ ختم ہوتا۔ پھر اسے ہوش آنے لگا، وہ التجائیں کرتی رہی کہ باپ کے پاس جانے دو، صاحب جی دلاسا دے کر پھر سے وہ بوتل منہ کو لگا دیتے۔ آج بھی یہی سب چل رہا تھا، نہ جانے کیوں آج اس پر شراب کا اثر اتنا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ رات بھی گزر گئی۔ اگلے دن ایمبولینس گھر کے باہر کھڑی تھی، ساتھ میں چند افراد مکمل جسم سپرے ڈھانپے کرتے ہوئے سرونٹ کوارٹر سے سپو کی لاش اٹھانے کو بڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں وہ اپنے ساتھ گاؤں سے کوئی وائرس لائی تھی جس کا پتہ 2 ہفتوں بعد لگتا ہے۔ اب چونکہ وہ نابالغ تھی، بروقت علاج نہ ہونے پر جان کی بازی ہار گئی۔ کہتے ہیں ایسی میت کو بغیر غسل کے دفنا دیا جاتا ہے، گھر والوں کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ سیٹھ احمد اس وبا سے بچ گئے کیونکہ وہ کبھی سرونٹ کوارٹر گئے ہی نہیں تھے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔